ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کے خالق اور مالک نے اپنی لا ریب کتاب میں فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اطاعت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اسی نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی. جس نے حکم مانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس اس نے حکم مانا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جو کلمات ہیں ان تمام آیات کا خلاصہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ والرسول ومن یطع اللہ والرسول. جتنی بھی آیات ہیں ان کا یہ تمام آیات کو جمع کر کے نتیجہ بیان کیا ہے. سورۃ النساء آیت مبارک نمبر ہے 80 اور 5واں پارہ ہے. کہ جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اس نے اطاعت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس آیت میں ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف ہے اور نہ ہی آپ کی اطاعت کے بغیر ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ہو سکتی ہے. چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں یہ تمام عبادات تبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان کو ادا کریں. ابھی عید کے دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے یعنی اپنا وہ ذکر کرتا ہے وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ تاکہ تم مدت پوری کرو روزوں کی. کتنے دن روزے ہیں، کتنے تعداد 29 تھی جتنے پورے کر لو. اور جب یہ مدت پوری کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کے نور سے منور کیا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز عید ادا کی گئی.
ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی جو ہم نے کی 2 رکعت میں، اس میں رکوع ہیں، سجود ہیں، قومیں ہیں، قعدے ہیں، جلسے ہیں، سارا کچھ اس میں کیا۔ لیکن یہ جو عید کی نماز ہے اس میں دوسری نمازوں کی طرح نہیں ہے، اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت میں نے پڑھ لی ہے، اللہ کی بندگی کر لی ہے، سجدے کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، 2 4 سجدے کیے ہیں، 2 قومیں کیے ہیں، 2 قیام کیے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن وہ نماز نامنظور ہو جائے گی، حالانکہ سب کچھ پرفیکٹ ہے، قیام بھی صحیح کیا، رکوع بھی صحیح کیے، سجدے بھی صحیح کیے، جی قومی قاعدے سب صحیح کیے، کسی میں کوتاہی نہیں کی، لیکن وہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ ہم نے اس کی ادائیگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی پوری طرح، درمیان میں ہم اطاعت میں غفلت کر گئے۔ وہ اطاعت کیا تھی؟ وہ اطاعت یہ تھی کہ 3 دفعہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا تھا، پھر گرانے تھے، پھر اٹھانے تھے، پھر گرانے تھے، پھر اٹھانے تھے، پھر باندھنے تھے۔ دوسری رکعت میں ہاتھ اٹھانے تھے، گرانے تھے، اٹھانے تھے، گرانے تھے، اٹھانے تھے، گرانے تھے، اور پھر تکبیر کے رکوع میں جانا تھا۔ یہ جو 6 دفعہ اللہ کا نام لینا تھا یہ ہم نے لیا نہیں، حالانکہ 11 دفعہ ہم نے لیا ہے، 2 رکعت میں 11 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، 11 دفعہ ہم نے کہا ہے 2 رکعت میں، لیکن 6 دفعہ نہیں کہا ہم نے، 6 بار نہیں کہا، یہ زائد ہم نے نہیں کہا، تو وہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں نامنظور ہو گئی۔ لاکھ کوئی کوشش کرے، جتنا مرضی کو فتویٰ دے کہ جی ٹھیک ہے جی نماز ہی پڑھنی تھی پڑھ لی ہے، لیکن میرے اور آپ کے کہنے سے وہ نماز نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ حالانکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ اکبر اللہ کو کہنا 11 دفعہ تو کر لیا ہم نے، لیکن اس نماز میں 6 دفعہ اور کہنا ضروری تھا، وہ واجب ہے۔ 6 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کہنا واجب رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے فرمانے پر ان کے عمل کے مطابق اگر ہم 6 دفعہ زائد نہیں تکبیر کہیں گے تو میرے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہم نے قیام بھی کیا ہے، شرائط پوری کر دی سر، سجدے 4 کیے، کوئی رکن ادا کرنے میں ہم نے کوتاہی نہیں کی، لیکن 6 تکبیریں ہم نے نہیں پڑھی، تو اس وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوئی۔ اب ہم اس نماز کا کریں تو کیا کریں؟ اگر ہمیں اپنی غفلت کا احساس ہو جاتا ہے جب ہم آخری قعدے میں سلام پھیرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، نماز میں 6 دفعہ زائد تکبیریں نہیں کہیں، تو پھر ہمیں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، پھر معافی ملے گی، پھر نماز قبول ہوگی، اور نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس میں ہم ایک طرف سلام کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، اور پھر اتحیات نئے سرے سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی اظہار بھی کریں گے، اور اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پیش کریں، اللہ کی الوہیت کی اور نبی اللہ کی رسالت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری غلطی معاف کر کے ہماری نماز کو قبول فرمائے گا کہ تمہیں احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ اب اس غلطی کا احساس کرنے کی وجہ سے ہمیں معافی مل گئی، ہم نے سجدہ سہو کر لی، ہمیں معافی مل گئی۔ اور اگر ہم کہیں کوئی نہیں نماز پڑھنی تھی پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ تو صحیح قبول کرے نہ کرے، یہ تو پھر غلط ہے۔ صحیح قبول بھی کرے نہ کرے وہ مالک و مختار ہے، وہ صحیح نماز کرے گا میں نہیں مانتا، پھر کیا کریں گے؟
پھر کیا کریں گے؟ لیکن یہ تمام ہمارے ارکان اور ادائیگیاں جو ہیں تبھی قبول ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہم بڑے کام کرتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں، سحریاں کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ تمام کام جب ہم اپنے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کے کریں گے تو ہمارا مسجد سے تنکا اٹھانا بھی اللہ قبول کر لے گا، اور اگر آپ کے حکم کے مطابق نہیں کریں گے اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کوئی بھی کام کریں چھوٹا یا بڑا، اس میں دیکھنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو سبحان اللہ، اگر نہیں ہے پھر اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو درست کرنے کے لیے پھر ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کہیں جانا پڑے گا، کہیں آنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا کہ یہ کام میرا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کو ہفتہ وار اجتماع میں ذمہ دی جاتی ہے اور حلقے بنتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ لیکن یہ میرے پیارے دوستوں یاد رکھو، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے۔ دین رواج کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، دین تو نبی علیہ السلام کی اطاعت کا نام ہے۔ رواجی طور پر نہیں ہے کہ چلو وہ آیا تو میں بھی چلا جاؤں، اسے نماز پڑھی تو میں بھی نماز پڑھوں۔ کوئی آئے نہ آئے، مجھے یہ فریضہ سمجھ کے آنا ہے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، مجھے فرض سمجھ کے پڑھنا ہے، اور یہ تمام کام میں نے اس لیے کرنے ہیں کہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ پھر دیکھیں ہر کام جو ہے کتنا رنگ لاتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اور جتنے بھی طریقت کے سلسلے ہیں بر صغیر پاکستان ہند میں، جتنے بھی طریقت کے سلسلے ہیں یا جتنے بھی لوگ شریعت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، یہ تمام کے تمام حضرت داتا گنج بخش علی جویری اور مجد الفسانی شہم سرندی رحمہ کے ممنون احسان ہیں۔ جتنے بھی سلسلے، چاہے وہ نقشبندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نشائی ہیں، رضوی ہیں، طاری ہیں، یوسفی ہیں، جو بھی ہیں، تمام کے تمام مجدد پاک رحمۃ اللہ کے نیاز مند بنیں گے تو پھر ان کی لین میں نور آئے گا، وگرنہ نور نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ہندو پاکستان میں جو محمد عربی علیہ السلام کی محبت کا پرچار داتا گنج بخش علی جویری اور پھر مجد الفسانی شاہم سندی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، یہ ان کا اپنا اعزاز، یہ ان کا اپنا اعزاز۔ پھر فقہی مسائل میں اور ادب و احترام میں اور دین کی تعلیم میں اور حالات کی خرابی کو درست رکھنے میں جتنا کام امام رضا رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ ان کا اپنا حصہ۔ اور ان تینوں بزرگوں نے ختم نبوت کے معاملے میں کسی سے مصالحت نہیں کی، کسی سے مصالحت نہیں، یہاں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ فائنل ہے یہ بات کہ جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کے روزے ہیں، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے، نہ اس کی شادی ہے، نہ اس کی کچھ بھی اس کا نہیں ہے، سب غلط ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی شان کے ساتھ تسلیم نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے، کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کے وہ تصدیق کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو ایک مان لیا ہے اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیا ہے۔ لیکن اتنا پڑھنے سے فارغ نہیں ہے، اتنا پڑھنے سے جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے، جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے کہ حضور آخری نبی ہیں، نہ اس کے حج قبول ہیں، نہ اس کی زکوٰۃیں قبول ہیں، نہ اس کے روزے، کچھ قبول نہیں اس کو، یاد رکھنا۔
اور اس میں کسی سے مصالحت نہیں کرنی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نہیں مانتا اس سے شادی کرنی حرام ہے، اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے، اس کو مسلمان ماننے والے بھی مسلمان نہیں۔ یہ پکی بات یاد رکھیں۔ قرآن پاک پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے اگر خاتم النبیین آپ کو نہیں مانتا۔ یہ ساری باتیں ماننے کے بعد، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ماننے کے بعد، جب آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو پھر یقین جانو اس نے اللہ کی کتاب کو مانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ قربانی کرتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، معبود ہے۔ یہ سارے کام بندوں کے ہیں، اور بندوں کے ہی نمونہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ بات یاد رکھنی، اس میں کوئی کسی سے مصالحت نہیں، پکی بات، یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی چاچا تایا نہیں ہے، کوئی خالو ماموں نہیں ہے، کوئی باپ بیٹا نہیں، یاد رکھنا۔ یہ ایمانیات ہے، اور ایمانیات میں یہ بنیادی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مانا ہے۔ اس میں نہ یاری دوستی ہے، اور نہ کوئی ووٹ کاسٹنگ ہے، اور نہ ہی گلی بنانا ہے، نہ مکان بنانا ہے، نہ سماجی کارکن ہے، اور نہ ہی کوئی آپ وزیر اعظم ہے، نہ وزیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ اسلام کی نگاہ میں وہ زیرو ہے، اور جو ان کو اپنا بھائی کہتا ہے وہ بھی زیرو ہے۔ یاد رکھنا۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ میرے پیارے دوستوں بزرگ یاد رکھیں کہ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کر ہمیں فارغ نہیں ہیں، ہم فارغ نہیں ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے۔ یہ تو ہم نے اپنا بیڑا پار کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پار لگانے کے لیے محنت کی ہے۔ اپنے بچوں کا کیا کیا ہے، بیوی کا کیا کیا ہے، اپنی برادری کا کیا کیا ہے، اپنے دوستوں کا کیا کیا ہے، جس سے ہماری ڈیلنگز ہیں، کاروباری ہیں، معاملات، رشتہ داری، ان کے ساتھ ہم نے کیا محبت کی ہے۔ وہ تو ویسے ہی پھر رہے ہیں۔ اگر وہ ویسے ہی پھر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، نیکیاں نہیں کر رہے، تو میری نیکی جو ہے وہ مجھ سے سوال کرتی ہے کہ تو کیسا نیک آدمی ہے، تیرے بچے تو نماز نہیں پڑھتے، بیوی تیری نماز نہیں پڑھتی، تیرے دوست نماز نہیں پڑھتے، تو کیسا نمازی مسلمان۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، بڑا اچھا کرتے ہیں، اور سنتوں پر عمل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسے دور میں جب لوگ میری سنت کو چھوڑ رہے ہیں، گمراہی کے دور میں، جو ایک سنت زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب۔ اور یہ سنتیں تبھی قائم ہوئی ہیں جب سنتوں والے کی محبت میں دنیا فنا ہوئی ہے۔ جب تک ان کی محبت میں فنا نہیں ہوں گے، یہ زندگی ہماری کس فہرست میں شمار ہوگی۔ اور جنہوں نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے، ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام سے، جنہوں نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، ایمان دیا ہے، اللہ کی معرفت دی ہے، ہر چیز انہوں نے دی ہے، ان کے وسیلے صدقے سے ملی ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس کام کی برکت یہ مسجدیں بنی ہیں، اس کام کی برکت سے پگڑیاں سروں پر آئی ہیں، اس کام کی برکت سے نکاح ہمارے کمال پہنچے ہیں، اس کام کی برکت سے مساجد بنی ہیں، اس کام کی برکت سے دنیا کونے کونے میں اسلام پھیلا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تبلیغ کرنا۔ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی ہے اور ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا کام ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت وزنی کام ہے، بھاری کام ہے، لیکن یہی کام نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، نمازیں پڑھی، لیکن آپ نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر جو میں نے اتاری ہیں باتیں ان کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور آپ نے ایک بات ایسی نہیں ہے جو چھوڑی، تمام کی تمام باتیں لوگوں تک پہنچائی ہیں، اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے کتنی تگ و دو کی ہے۔
ہم اس کو لفظوں نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، روزے رکھے، اس کی توفیق سے تراویح کی نماز پڑھی، اس کی توفیق سے عید کی نماز پڑھی، اس کی توفیق سے دیگر نیک کام کیے ہیں۔ لیکن یہ جو کام ہے، جب تک اس کی طرف ہر بندے کا دھیان نہیں جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و حق نہیں ادا کر سکتے۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ تک، جتنی اللہ کی مکرم شخصیات آئی ہیں، پیارے بندے آئے ہیں، سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا ہے۔ پہاڑوں میں گئے ہیں، دیہاتوں میں گئے ہیں، جنگلوں میں گئے ہیں، صحراؤں میں گئے ہیں، جہاں کوئی نہیں گیا وہاں وہ گئے ہیں، جا کے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور بستیوں کی بستیاں مسلمان کر دی، اور جہاں سے گزرتے گئے ہیں بندوں کو نور ایمان سے منور کرتے گئے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ یاد رکھیں، نجی محافل ہوں، اجتماعی پروگرام ہوں، انفرادی پروگرام ہوں، جہاں بیٹھیں گپیں مارنے سے گریز کریں، مذاق کرنے سے گریز کریں، ٹھٹھا مذاق نہ کریں۔ اور یہ میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں، کسی کی شکل پر اعتراض نہ کریں، کسی کے رنگ پر اعتراض نہ کریں، توہین کسی کی نہ کریں، ہر بندے کی عزت کریں جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مرزائیوں سے بچیں۔ پبلک میں مرزائی ہے، اگر آپ کے پاور اس کو سمجھا کے دین کی طرف لائیں، اسے دوستی لگانی ہے رانا، اس کو تبلیغ، وہ کافر اس کو تبلیغ کرے کہ مسلمان ہو جائے۔ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور کفار کو تبلیغ کرتے تھے، ہمارا ہی فرض ان کو تبلیغ کرنا، لیکن وہ کرے جو سارا علم رکھتا ہے ان کے بارے میں۔ عام آدمی نہ جائے، گڑبڑ ہو جائے گی۔ عام آدمی کے پاس ہے، جتنا اس کو علم ہے اتنا کنوے کرے پروگرام جس کو مانتا ہے، لیکن مرزائیوں کے پاس وہ شخص جائے جو دین کا پورا علم رکھتا ہے، ختم نبوت کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں اتنا ضروری ہے کہ بیان سے باہر ہے کہ ان کو الفاظ میں نہیں میں بیان کر سکتا، جتنا خطرناک دور آ گیا۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے ایک تو دوستوں سے ملاقات رکھنی چاہیے، کسی کو مذاق نہیں کرنا چاہیے، کسی کاروبار کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کی چال طرز پر مذاق نہیں کرنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے۔ جو آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے چل رہے ہیں، ان سے پیار کریں، اپریشیٹ کریں، ان کی خدمت کریں، چائے پلائیں، پانی پلائیں، اس کو مل کے چلیں۔ صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، اور اتنے وہ اخلاص والے تھے، اتنے ایثار والے تھے کہ اگر ایک صحابی کو بکرے کے پائے پسند ہیں تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ فلاں میرے بھائی کو بکرے کے پائے پسند، اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ اس کو خیال آیا کہ فلانے کو پسند، اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ اس کو خیال آیا، اس کو پسند، اس کے گھر بھیج دیا۔ کرتے کرتے 7 گھروں سے وہ چکر لگا کے پھر پہلے گھر میں آ۔ یہ ہے اسلام کی محبت، یہ اسلام کی محبت ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہم اجاگر کر لیں گے تو یقین جانیں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کوئی سسرال گیا ہوا ہے، کوئی گاؤں گیا ہوا ہے، نہیں جا سکے ہوں گے نا، تو خیر دنیا میں رہنا بھی تو ہے نا، لیکن آپ عظیم لوگ ہیں کہ آپ ہفتے کے دن سب آئز و قربا سے مل کے بھی آ گئے ہیں، نہیں ملے تب بھی آ گئے، کیونکہ آپ نے اس کو سمجھا ہمارا فرض ہے ہفتے کے دن جانا۔ آپ قابل ست تحسین لوگ ہیں، اور آپ کا جانا آپ کے اس مشن کی ترقی اور اس مشن کی بڑھوتری کا اللہ کی بارگاہ میں ایک ثبوت ہے کہ یا اللہ ہم اخلاص سے تیرے دین کے لیے کام کریں۔ اگر کوئی ہمارا بھائی رہ گیا ہے تو عذر ہوگا، عذر والوں سے محبت کرنی پڑتی ہے، رعایت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ عذر ہر روز نہیں ہوتا، کبھی ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام صدقے جائیں خدا کی قسم، واہ واہ کیا کمال ہے ان کا۔ جہاز سے آئے ہیں، پھر پیغام پھر چلے گئے۔ اور یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سورۃ آل عمران، اس میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 137 قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا سستی نہ کرو اور پچھلی تکلیفوں غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام کو احد کے دن پریشانی آئی، احد کے دن پریشانی آئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فلانا بندہ اس ٹیلے پر اگر چڑھ جاتا ہے تو نقصان دے گا۔ صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، زخموں سے چور چور تھے، وہ جلدی سے ٹیلے پر چڑھ گئے اور انہوں نے تیر مار مار کے دشمنان اسلام کو بھگا دیا۔ اس وقت خالد بن ولید مشرکین کے ساتھ تھے، وہ بھی بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، اور اللہ پاک نے ان کو سرخرو فرمایا اور فرمایا مسلمانوں سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مومن، اگر تم مومن۔ معلوم ہوا کہ کتنی تھکان ہو، کتنا چور چور کیوں نہ ہو زخموں سے، جب نبی اللہ کو حکم آ جاتا ہے تو پھر زخم یاد رہتے، حکم یاد رہتا۔ اس لیے عید اور خوشیوں کے موقع پر سب کچھ یاد ہوتے ہوئے بھی دین کے لیے ٹائم نکالنا، دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ آپ نے ادا کی، اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کی خوشیوں دوبالا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی محبت میں دن لاکھ گنا، رات 11 لاکھ گنا جذبے عطا فرمائے، اور اس ذوق کے ساتھ رہا کریں کہ جو بندہ ملا ہے ہم نے اس کو دین کی دعوت دے، جو بندہ ملا، چاہے رشتہ دار ہے چاہے کوئی ہے۔ ابھی آج عصر کی نماز میری ہمشیرہ آئی، میں اس کو تعلیم دے رہا تھا، اس کا جمع سال بیٹا وہ ایف اے میں پڑھتا ہے، وہ بھی ساتھ تھا، تو میں نے کہا آپ ادھر نماز پڑھو، بیٹا تم میرے ساتھ چلو۔ ادھر نماز سے میرے ساتھ پڑھی، درس سنا، اور جب تک میں گھر نہیں گیا میرے ساتھ وہ بھی یہیں بیٹھا رہا۔ اس کو پتہ ہے کہ ماموں نے یہی پسند کرنا ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں مسجد میں، دل خوش ہوا۔ اس لیے اب گھر میں کوئی مہمان آئے، چچا آئے، تایا آئے، خالو آئے، دماد آئے، بنوئی آئے، کوئی آئے، نماز کے نہ آؤ جی نماز پڑھو، یہ تبلیغ ہے۔ اگر ہم اس وقت سستی کا مظاہرہ کریں گے، بزدلی کا مظاہرہ کریں گے تو ہم اپنے مشن میں بالکل زیرو ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مہمان آتے، آپ کے مہمان آتے، ہمارے پاس کیا مہمانوں نے آنا ہے؟ وہ بہن آ گئی، بھائی آ گیا، ڈر تو آتا ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ڈرتا ہوا آتا ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہمارے حالات ہو گئے ہیں۔ اور وہاں تو غیر بھی آتے تھے، مسافر آتے تھے، غریب آتے تھے، فقیر آتے تھے، محتاج آتے تھے، وفود آتے تھے، فرشتے آتے تھے، جبرائیل آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی سے نہیں فرمایا تھا کہ چلو گھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، بلکہ جو بھی آتا تھا اس کو مسجد میں آ کر نماز پڑھا۔ یہ ہماری تبلیغ کے لیے بہت ضروری ہے بزرگوں دوستوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ اس مشن کو تقویت پہنچانے کے لیے جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ کی دکان، آپ کا کارخانہ، آپ کی فیکٹری، آپ کا شو روم، یہ مرکز تبلیغ ہے۔ یہ مت سوچے کہ مسجد و تبلیغ ہوتی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مسجد ہو تو تبلیغ ہوتی ہے۔ مسجد میں تو مسلمان آتے ہیں، ان کو تو مسائل سکھاتے ہیں، باہر پھرتے ہیں، باہر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں مشرک ملیں گے، آپ کو مرتد ملیں گے، منافق ملیں گے، قرآن کے منکر ملیں گے، حدیث کے منکر ملیں گے، آخرت کے منکر ملیں گے، صحابہ کے منکر ملیں گے، اہل بیت کے منکر ملیں گے، ختم نبوت کے منکر ملیں گے۔ ان کو دین کی دعوت دینا جو ہے نا، یہ دین کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔